اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان کا مجھ سے کیا واسطہ، وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، آخر میں بھی اس کا بندہ ہی ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روح قبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اسے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کر بتا نظر کیا آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب کچھ جو تم چاروں طرف دیکھ رہے ہو وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے ہوئے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرا عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا
چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی، اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے: روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و کال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مکفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ، اور نہ قہقہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا، اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری و بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب بتائے جاؤں گا۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندے نے جواب دیا، ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین نے دوسرا سوال کیا، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں، بلکہ سب امانت دار ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا، ہم کو امراء کی حاجت نہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں؟ نمائندے نے جواب دیا، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، ہمارے یہاں دنیوی سلطنت کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا، ہمارے یہاں حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں اور ان سے حسد اور دغا نکل چکے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم میں کوئی مسکین فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہارے یہاں کوئی اور شت مزاج اور تند خو کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ نے جواب دیا، تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندے نے جواب دیا، ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ نے جواب دیا، کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، اپنے آبا و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ نمائندہ نے جواب دیا، ہمارے آبا و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا
اس کو معاف کر دیتے، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا تھا وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے تھے، آپس میں صلہ رحمی کرتے تھے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے تھے، اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔